سورۃ التوبہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، نہ ہی اپنے مالوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ جب تم نے اپنی جان کی، مال کی پرواہ نہیں کی تو میری طرف سے وعدہ ہے جنت کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایسے ہی لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، ان سب کے لیے یہ وعدہ ہے کہ انہیں جنت ملے گی۔ یہ وعدہ جیسے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، ایسے تورات کے اندر بھی اللہ کا وعدہ تھا، انجیل کے اندر بھی اللہ کا وعدہ تھا۔ یعنی کہ ہر دور کے اندر جو مجاہد ہے، چونکہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے تو میں نے جنت بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ اور اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اللہ کی طرف سے وعدہ مل جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون، پس یہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یا تو یہ غازی ٹھہرتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات کے اندر بھی تھا اور انجیل کے اندر بھی تھا اور قرآن مقدس کے اندر بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم، پس تم خوش ہو جاؤ اپنی اس تجارت کے ساتھ، الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے جان یا مال جو کچھ بھی دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان بھی جب اللہ کا ہے تو اس کی جان، اس کا مال وہ بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجاہد کے بارے میں اس کی فضیلت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اے میرے بندو، جو قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی جانیں اور ان کے مال میں نے خرید لیے۔ وہ تو پہلے اللہ کے تھے، پہلے بھی تو مالک اللہ ہی تھا، مالک قابض اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی دیر ہے، اللہ نے عارضی طور پر مالک بنا دیے کہ بس یہ جان تیری ہے، تو نے اس کا خیال کرنا ہے، یہ مال تیرا ہے۔ عارضی طور پر اللہ نے اس کو مالک بنایا، اور پھر اس عارضی مالک سے اللہ تعالیٰ معاہدہ کر رہا ہے، تجارت کا معاہدہ، کہ میں نے یہ جان خریدنی ہے، مجھے دے دو، یہ جو تیرا مال ہے یہ مجھے دے دے۔ اللہ ہی نے پہلے دیا تھا، اب اللہ فرماتے کہ یہ تو مجھے دے دے، اور مفت بھی نہیں مانگ رہا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے جنت دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو 10 روپے دیتا ہے، بچہ تو نہیں کماتا، باپ نے دیے ہیں، باپ کو حق ہے کہ وہ اسے لے سکتا ہے، بچہ بھی باپ کا ہے، یہ 10 روپے بھی اس کے باپ کے ہیں۔ لیکن باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، کہتے 10 روپے مجھے دے دو تو میں تمہیں نئی سائیکل دلواؤں گا۔ 10 روپے کی کیا اوقات ہے؟ سائیکل تو بڑی مہنگی ہے، یہ 10 روپے دے دو میں تمہیں نئے جوتے دلواؤں گا، نئے کپڑے دلواؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، جو یہ تجارت کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، یہ محبت والا سودا ہے، کیونکہ 10 روپے کا وہ بھوکا نہیں ہے، 10 روپے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ کہ 10 روپے لے کر وہ کئی گنا زیادہ کی چیز پھر دلانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف محبت کے سودے ہیں۔ باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا 10 روپے دیتا ہے، میں تو اس کو ہزاروں روپے دے رہا ہوں، کیا 10 روپے دیتا ہے؟ اب اگر بچہ کہتا ہے نا میں 10 روپے نہیں دیتا، تو باپ کہتا ہے شاباش، میں تو کہہ رہا ہوں تجھے میں سائیکل لے کے دوں، موٹر سائیکل لے کے دوں، نئے کپڑے لے کے دوں، ہزاروں کی چیزیں دلانا چاہ رہا ہوں، تو 10 بھی نہیں دیتا، اپنے پاس رکھ۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ جو بچہ کہتا ہے کہ یہ لے تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو خریدی جاتی ہے، خریدار تب خرید کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کپڑے کیوں خریدتے ہیں؟ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جوتے کیوں خرید کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے۔ ہم گھر کیوں خریدتے ہیں؟ ہمیں گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دکان کیوں خرید کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بھی خریدار ہوتا ہے وہ چیز کیوں خرید کرتا ہے؟ کہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر جو خرید ہے، اس میں خریدار ضرورت مند نہیں ہے۔ خریدار کون ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، شکر الحمدللہ۔ آواز تو کسی کی بھی نہیں نکلی، میں نے کہا شاید میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں۔ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ضرورت مند ہے؟ تو دیکھو اللہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے کہ میں خریدار ہوں۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی خرید کرتا ہو اس کو ضرورت نہ ہو۔ بے شک اسی ٹائم ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار اب لے لوں، یہ پلاٹ لے لوں، یہ دکان لے لوں، آج نہیں تو میرے بچوں کے کام آئے گا۔ یعنی کہ ضرورت تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ خریدار ہے،
جو مجاہدین ہیں ان کی جانوں اور ان کی مالوں کا ضرورت مند نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محبت کی تجارت ہے، محبت کا سودا ہے۔ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں ضرورت مند نہیں ہوں، جان تو میں نے تمہیں دی ہے، یہ مال تو میں نے تمہیں دیا ہے، اور تم نہ بھی دو پھر بھی میرا ہے۔ اس لیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم بھی اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ سب کچھ اللہ ہی کا تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ جنات ہوں گے، نہ انسان ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ پہلے بھی وہی مالک تھا، پھر بھی وہی مالک ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیا، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ امتحان ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مالک بنا دیا، اب اللہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو اس کو مالک بنایا یہ کرتا کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جان مجھے دیتا ہے، وہ بچے کی طرح کہتے ہیں نا میں 10 روپے نہیں دیتا، میں نہیں دوں گا۔ باپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا بخیل ہے، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس کو 10 روپے سے محبت ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہے دکان سے ہے، کمانے والا ہے، بیٹا مجھے 500 روپے تو دے دو آج۔ بیٹا کہتا نہیں جی بس مجھے ہوں گے تو دے دوں گا، ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ باپ سمجھ جاتا ہے کہ 500 روپے بھی اس کے پاس نہیں ہے، یقیناً ہیں، لیکن 500 کی اہمیت ہے، میری اہمیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے، مجھے مال زیادہ عزیز ہے، میں کیوں دوں؟ تو اللہ فرماتے کہ جاؤ اپنا کام کرو، ہم ضرورت مند خریدار نہیں ہیں، ہم تو صرف اور صرف تمہیں نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ تجارت کرتے ہو میرے ساتھ، یہ سودا کرتے ہو، تو یہ وہ سودا جس کے اندر نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، صرف اور صرف نفع ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں صرف اور صرف نفع ہے۔ ایک منافقین کی تجارت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے ضلالت کو، گمراہی کو خریدا۔ منافق خریدار ہیں ضلالت کے، گمراہی کے، ہدایت نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تجارت تو یہ بھی ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، نقصان والا سودا ہے۔ ایک کافر ہے وہ کفر کا خریدار ہے، ایک مشرک ہے وہ شرک کا خریدار ہے، منافق ہے وہ نفاق کا خریدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں سے جو مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور تجارت بھی ان کی جانیں اور ان کے اموال یہ لوں گا، مفت نہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں جنت دوں گا۔ اس سے زیادہ نفع والی تجارت ہو سکتی ہے؟ وہ خریدار جو ضرورت مند بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہے جس طریقے سے باپ نے 10 روپے لیے اور اس کے بدلے میں 10,000 کی سائیکل دلوا دی، اسی طریقے سے اللہ نے مال لیا، عارضی تھا، جان لی، عارضی تھی۔ جو جہاد نہیں کرتا وہ بھی تو مرتا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، کوئی جہاد کرے یا نہ کرے، مرنا تو ہے ہی۔ لیکن ایک بندہ عزم کر لیتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر شہادت کیوں نہ لوں، اس جان سے کیا میں پیار کروں، یہ تو عارضی ہے، یہ عارضی دے دوں تو پھر دائمی لے لوں، یہ مال عارضی ہے، عارضی دے دوں اور پکا پکا لے لوں، جنت پکی، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں، پکی پکی ہیں۔ تو جب بندہ عزم کر لیتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سودا منظور ہے اگر تجھے منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت دیتا ہوں بدلے میں، یعنی کہ 10 روپے لیے باپ نے اور 10,000 کی سائیکل دلوا دی، یا ہزاروں روپے کے کپڑے دلوا دیے، کچھ اور دلوا دیا۔ اسی طریقے سے جو مال تھا وہ عارضی تھا، جو جان تھی وہ عارضی تھی، فانی تھی، لیکن اس کے بدلے میں جو جنت ملی وہ بہت قیمتی ہے، نایاب ہے۔
اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہی نہیں، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہر صورت مجاہد تو نفع میں ہے، اور یہ تجارت ہے ہی نفع والی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے، میرے وعدے پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سودا پکا ہے، پکا، یہ وعدہ پکا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ عہد کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کا پکا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے، میرا وعدہ تمہیں جھوٹا نظر آ رہا ہے، چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ آفر چھوٹی ہے، جنت جو کہ مقصود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت مانگو۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم جنت جب مانگتے ہو تو کم سے کم 3 بار مانگا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ اور فرمایا کہ یا پھر 5 مرتبہ مانگا کرو، یا پھر 7 مرتبہ مانگا کرو، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ۔ اور فرمایا کہ جب تم 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتے ہو، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر جنت سفارش کرتی ہے، اے اللہ بار بار جنت مانگ رہا ہے، بس میں سفارش کرتی ہوں اس کو دے دے جنت۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کی سفارش قبول فرما کر اس کو جنت دے دیتے۔ اور فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو نہ دیکھا کرو، اللہ کی عطا، اس کے فضل کو دیکھا کرو، اس کی شان کو دیکھا کرو۔ جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم جہنم سے پناہ مانگتے ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، 3 مرتبہ پناہ مانگو، یا 5 یا 7 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ۔ جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کے پاک نبی کا پاک فرمان ہے کہ جہنم سفارش کرتی ہے، اے رب ذوالجلال یہ بار بار جہنم سے ڈر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، میں سفارش کرتی ہوں تو اس کو جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی سفارش پر جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دیتے۔ یہ کام آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے، جنت تو مانگنے کا حکم ہے ہی، لیکن 3 بار مانگ لو، اے اللہ جنت دے دے، کیا مشکل کام ہے؟ لیکن 3 مرتبہ اگر ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں، ہر روز جنت سفارش کرتی ہے، تو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، جو اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں، اپنی جان کی، مال کی پرواہ نہیں کرتے، فاستبشروا ببیعکم، خوش ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اس تجارت کے ساتھ جو تم نے کی ہے۔ یہ تجارت اچھی ہے، تجارت کرنے والا جو خریدار ہے، اللہ خود فرماتا ہے یہ تجارت اچھی ہے، خوشیاں مناؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر ایک انسان ہے نا کامیاب تو ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جی میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں یہ کروں گا تو میری کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے میں یوں کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر بندے کے اپنے اپنے طریقے ہیں جو اس کے دماغ میں فٹ ہیں، ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کے اپنے دماغ میں اپنے اپنے طریقے فٹ ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا پیمانہ اپنا اپنا ہے، اور جس کے دماغ میں جو پیمانہ فٹ ہے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس میرا تو ایک مشن ہے، اگر میں نے یہ کر لیا زندگی میں تو بس میں کامیاب ہوں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر اتنا مال ہو جائے، اگر میرا گھر بہت بڑا ہو جائے، اگر میری دکان ذاتی ہو جائے، یہ ساری کی ساری مارکیٹ مجھے مل جائے،
اگر اتنی دولت میرے پاس آ جائے، اتنے بچے میرے پاس آ جائیں، میں فلاں جگہ پر شفٹ ہو جاؤں، فلاں علاقے کے اندر چلا جاؤں، وہاں میرا اپنا کاروبار ہو جائے. یعنی ہر بندے کا اپنا اپنا چکر ہے، لیکن سب کا خلاصہ ایک ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو بس پھر میں کامیاب ہوں. ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت زیادہ ہو، کاروبار اپنا ہو، کاروبار پھل پھول رہا ہو تو بس پھر مزے مزے ہیں، پھر کامیابی اور کیا چاہیے. لیکن اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور یہ بات ہمیں نظر تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. اب قارون ہے، اس کے پاس بڑا ہی مال تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا مال تو دور کی بات ہے، جو مال کے جہاں اس کا مال پڑا تھا، جو اس کے گودام تھے، خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک قوت والی جماعت اس کو چابیوں کو اٹھاتی تھی. جب چابیاں اتنی وزنی تھی، اتنی بڑی جماعت اس کو اٹھانے والی تھی، پتہ نہیں وہ تالے کتنے بڑے ہوں گے اور کتنے تالے ہوں گے اور وہ گودام کتنے زیادہ ہوں گے. کتنا مال تھا اس کے پاس، وہ ہو گیا تھا کامیاب؟ جی کوئی بندہ پسند کرے گا کہ میں اپنے بچے کا نام قارون رکھ دوں؟ اس لیے کہ وہ ناکام ہوا تھا. تو کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. سوچ قارون والی ہے، لیکن قارون ناکام ہوا، سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ لیکن اس بات پر ہم توجہ نہیں کرتے. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہو گیا تھا کامیاب؟ اس کا انجام کیا ہوا کہ اپنے وہ نوکروں کو کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے مارو. اس کا انجام یہ تھا. پوری دنیا کا بادشاہ تھا، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ایک مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی. اس کو دکھا دیا کہ خدا میں ہوں اور میری مخلوق تو بڑی طاقتور ہے. ایک مچھر جو بہت کمزور خیال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو یہ سبق پڑھاؤں گا. اللہ نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اب پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کیا کوئی انسان پسند کرے گا کہ بچے کا نام نمرود رکھوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کا جو پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ میرے پاس عہدہ ہو، طاقت ہو، دولت ہو تو پھر میں کامیاب ہوں، یہ پیمانہ غلط ہے. لیکن اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ میری گردن کے اوپر نا ایسے پاؤں کے ساتھ زور دیتے تھے. اس وقت میں مرگی کا یہ علاج خیال کیا جاتا تھا. فرماتے تھے کہ بھئی مجھے مرگی نہیں ہے، مجھے بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ برداشت نہیں ہو رہا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں اس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اصحاب صفہ میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کا نہ گھر تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں تھا. بس وہ کہتے تھے کہ ہمارا اول آخر بس اللہ اور اللہ کے محبوب ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری زندگی یہیں پر گزاری. آج جس حدیث کو شروع کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اعتراض کر دیا، ابو ہریرہ خود تو نہیں بناتا، وہ ساری باتیں تجھے پتہ ہیں، اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں تو ہی راوی بن جاتا ہے. فرماتے ہیں ہاں، مہاجرین و انصار نے کیا کیا، کوئی زراعت کے اندر مشغول ہو گئے، کوئی تجارت کے اندر مشغول ہو گئے. ابو ہریرہ کا تو کوئی نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، آ جاتا تھا تو کھا لیتا تھا، نہیں ملتا تھا تو روزے رکھ لیتا تھا. جب میرا کام ہی کوئی نہیں تھا، میرا کیا کام تھا؟ اللہ کے نبی جو کچھ بتلاتے تھے میں اس کو یاد کر لیتا تھا، وہی میں آگے پھیلا دیا. آج دیکھو کتنی مساجد ہیں ابو ہریرہ کے نام سے، مسجد ابو ہریرہ پوری دنیا میں کتنی ہے. ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حبشے کا رہنے والا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے، لیکن اندر سے بڑا اعلیٰ ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت نرالی شان رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد اگر مدینہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی خواب میں ملتے ہیں، وہ میرا مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، ملنے نہیں آتا. اللہ کے نبی کے ہاں اس کا یہ مقام ہے.
آج دنیا میں گھومو پھرو، جامع مسجد بلال ہے کہ نہیں ہے، اور بچوں کا نام محمد بلال، بلال حیدر، بلال حسین، بلال احمد، بلال بیچ میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلال کامیاب ہوا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابو ہریرہ کامیاب ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کا جو ہمارا پیمانہ ہے وہ غلط ہے، جو اللہ کا پیمانہ ہے، اللہ کے نبی کا پیمانہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں میرے سپرد کر دی، مال میرے سپرد کر دیے، اور جنت پر وہ خوش ہو گئے، جنت پر راضی ہو گئے، اور میں نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ تمہاری جانوں کو میں نے خرید لیا، تمہارے مالوں کو میں نے خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں جنت دوں گا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، تم اس تجارت پر خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیمانے کو درست کر لیں، جو نصیب میں ہے بار صورت ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور جو نہیں ہے وہ ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنا کوشش کر لیں، جتنی محنت کر لیں، جتنی مشقت کر لیں، نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا۔ جو نصیب میں ہے کہتے ہیں میرا سبب لگ گیا، تو اسباب کا خالق کون ہے؟ مسبب الاسباب تو وہی ہے۔ جب ایک چیز اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اسباب کی طرف اس کو خود لے آتا ہے، یہ کام کر لے، اللہ خود کراتا ہے۔ جس کے نصیب میں نہیں ہے وہی کام وہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا نہیں جی میرا تو کام نہیں چلا۔ دو دکاندار اکٹھے دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، دونوں کی ایک ہی چیز کی دکان ہے، ایک کے پاس اتنا رش ہے وہ سارا دن لگا بیٹھا ہے، مصروف، دوسرا بیٹھا بیچارہ وہ اس کے گاہ گن رہا ہے، آج اتنے آئے تھے، آج اتنے آئے تھے، اس کے پاس جاتے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نصیب ہے، جگہ بھی برابر پڑی ہے، چیز بھی ایک ہے، مال بھی ایک جیسا ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے، یہ نصیب ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا ہوگا، اس کا دوسرا اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اللہ نے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ تو جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن آخرت کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے جتنا تم طلب دکھاؤ گے، جتنی تم محنت کرو گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے مقدر بنا لیں، جو کامیابی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، وہ کامیابی ہم اپنا لیں، اور اس کامیابی کے لیے اپنے بچوں کا بھی اسے تیار کر لیں۔ باقی دنیا ہمارے ماں باپ کے پاس جو ان کے نصیب میں تھی ان کو مل گئی، پھر جو ہمارے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہماری اولادوں کے لیے جو لکھا ہے ان کو بھی ملتا رہے گا۔ جس کا جو رزق دانہ پانی اللہ نے لکھ دیا ہے وہ جب تک نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، تب تک اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنا قبلہ درست کر لیں، جو کامیابی کا ہمارا اپنا اندر سے وہ اپنا پیمانہ ہے جو کہ غلط ہے، ہم اس کو درست کر لیں۔ اور مومن کی نظر تو ہوتی ہے آخرت پر ہے، جس کی نظر آخرت پر ہوگی، آخرت کا دھیان ہوگا، آخرت کے لیے وہ تیاری کر لے گا، تو دنیا کے اندر تو جو اس کا تھا اس کو مل گیا، اور جو ہمیشہ کی زندگی تھی وہ بھی بن گئی۔ آج ہم دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں جی، بس یہ لے لیں، وہ کر لیں، یہ جمع کر لیں، اسی چکر میں جوڑتے جب ہم کہتے ہیں جی بس جی اب الحمدللہ جو میں چاہتا تھا نا وہ ہو گیا، اپنی دکان میں نے لے لیا، ماشاءاللہ اپنا مکان لے لیا میں نے، اب تو اپنا کاروبار جم گیا۔ جیسے کاروبار جمتا ہے اسرائیل بھی آ جاتا ہے، اسرائیل کہتے تو چل میرے ساتھ، تیرا کاروبار تو ہو گیا ختم، باقی پچھلے جانے اور ان کا کام جانے۔ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ انسان کتنا بناتا ہے، کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ فلاں نے جی کوٹھی بنائی، افتتاح سے 5 دن پہلے چلا گیا، اس کو نصیب نہیں تھی، دکان خریدی، سب کچھ ہو گیا جی، آج لینٹر ہے جی، دکان تیار ہو گئی، بس پلستر ہونا باقی ہے، وہ چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم سب نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور جس حال میں ہوگا اسی وقت، یہ نہیں کہ بس اسرائیل کہہ کے چلو میں کل آؤں گا اور اس کو ٹھکانے لگا دے، کسی کے سپرد کر دے، مہلت نہیں دیتے، کہتے چل بھائی۔ تو اس وقت کے لیے ہمیں ابھی سے تیار رہنا ہوگا۔ کیا خیال ہے، مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اگر ہم ذہن بنا لیں کہ جانا تو ہے ہی، اور جیسا کیسا ہے یہیں سب کچھ چھوڑ کے ایسے جانا ہے،
پھر اس سے محبت نہیں ہوگی، پھر آخرت سے محبت ہوگی۔ اور اگر یہ محبت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کوئی غم نہیں ہوگا، جتنا کھا لیا الحمدللہ، ہمارا نصیب تو اللہ نے دے دیا ہمیں، ورنہ ہم اس لائق کہاں تھے؟ اللہ نے کرم کر دیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آخرت دے دے، جنت دے دے، اور چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔